فرشتہ تو انسان ہے نہیں، اللہ نے انسان کو بنایا ہی ہے اپنا خلیفہ، تو اس میں یہ دونوں صلاحیتیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس میں گناہ کرنے اور غلطی کرنے کی بھی صلاحیت ہے، اور اس میں گناہ اور غلطی سے رکنے کی بھی صلاحیت ہے، تو اسی پر تو اجر جزا اور سزا کا وعدہ ہے۔ انسان ہے، بہرحال انسان سے غلطیاں، اور ہر ایک سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل شانہ کا ارشاد نقل فرمایا حدیث قدسی میں کہ اللہ ایک بندہ ہے، اللہ کا بندہ، اس سے گناہ ہو جاتا ہے۔ اب جب گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ کے دربار حاضر ہوتا ہے اور اللہ سے یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ شانو فرماتے ہیں دیکھو یہ جانتا ہے اس کا کوئی رب ہے جو اس کو اس گناہ پر سزا بھی دے سکتا ہے اور اس گناہ پر معاف بھی کر سکتا ہے، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ پھر حدیث میں عجیب الفاظ ہیں کہ پھر جب تک اللہ چاہتے ہیں، اس کی نسبت رب کی طرف کی ہے، جب تک اللہ چاہتے ہیں تو یہ بندہ گناہوں سے بچا رہتا ہے، جو اکثر ہماری حالت ہوتی ہے۔ اس سے پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر غلطی ہو جاتی ہے، پھر اللہ کے دربار حاضر ہوتا ہے، یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر۔ اللہ تعالیٰ شانو فرماتے ہیں پھر کہ یہ جانتا ہے اس کا کوئی رب ہے جو اس کو گناہ پر پکڑ بھی سکتا ہے اور اسے معاف بھی کر سکتا ہے، میں نے اپنے بندے کو۔ پھر تیسری بار ایسا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ شانو پھر فرماتے ہیں میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا، اب یہ جو چاہے کرے۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ اگر میرا یہ بندہ زمین و آسمان کے درمیان جتنی خلا ہے اس کو گناہوں سے بھر دے اور پھر میری طرح رجوع کرے، مجھ سے معافی مانگے، میں اس سے زیادہ رحمت اور مغفرت سے اس کی طرح متوجہ ہوں گا۔ تو غرض بندے سے غلطی تو ہوتی ہے، خطا ہوتی ہے، ہاں اصرار اس پہ نہیں ہو۔ اصرار اس کو نہیں کہتے کہ بار بار غلطی ہوتی، اس کو اصرار نہیں کہتے۔ اصرار کہتے ہیں غلطی ہوئی پھر اس کی فکر ہی نہیں ہے، ہو گئی، ہوتا ہے، ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ ایک انسان سے غلطی ہوتی ہے، یہ توبہ کرتا ہے، چاہے دن میں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ شخص اصرار کرنے والا نہیں جو دن میں 70 مرتبہ وہی غلطی کرے لیکن بار بار اللہ سے اس سے معافی مانگے۔ اصرار کرنے والا کون ہے؟ غلطی ہو گئی اور اس کی طرف توجہ، یہ تو ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، یہ زیادہ دین کو تنگ بنانا ہے، زیادہ دین کو مشکل بنانا ہے، تو یہ ہوا گناہ پہ اصرار کرنا، اور یہ بہت خطرناک حالت ہے، یہ دل کے زنگ آلودہ ہونے کی علامت ہے کہ ایک انسان گناہ کو گناہ نہ سمجھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر انسان سے گناہ نہیں چھوٹتے، کم سے کم گناہ کے گناہ ہونے کا احساس ہمیشہ رہنا چاہیے، اور روز اللہ کے دربار گڑ گڑائے، روئے، یا اللہ میں یہ گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن مجھ سے نہیں چھوٹتا۔ تو انشاءاللہ اگر اس سے گناہ نہیں بھی چھوٹے گا تو امید ہے اللہ کی ذات سے کہ کل قیامت کے دن اس پر اس گناہ کا مواخذہ نہیں ہوگا، اللہ کی ذات سے امید ہے۔ اور یہ گناہ کو دیکھو، یہ کتنا بڑا جرم ہے، یعنی صاحب نے آپ کو کہا بھائی آؤ آگے آگے، کیا کہا؟ آؤ آگے آگے۔ ایک انسان ہے کسی وجہ سے نہیں آ پا رہا آگے، تو لیکن سوچا میں آگے آتا لیکن میرا یہ عذر، ایک ہے ایسا کھسنا، آپ کیا شما برو کھسن، تو اللہ کے منع کی ہوئی چیز کو کرنا، اس کیا منع کیا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ گناہ کو حقیقت ہے ایسی چیزیں ہوتی، یہ بہت بڑا جرم ہے اور اس میں ایمان کے زائل ہونا خطرہ ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو گناہ کو انسان گناہ سمجھے اور اس سے توبہ کرتا رہے، استغفار کرتا رہے، معافی مانگتا رہے۔ اللہ تعالیٰ شاہ نے استغفار کو رکھا ہی ہے گناہوں کا تریاق۔ جیسے زہر ہوتا ہے، زہر کھانے کے بعد ڈاکٹر لوگ جانتے ہوں گے ہم اینٹی وینم دیتے ہیں یا اینٹیڈوٹ دیتے ہیں جو زہر کے اثر کو ختم کرتا ہے، اور اللہ جل شانہ نے توبہ اور استغفار کو اس گناہ کے زہر کو دور کرنے کا اینٹیڈوٹ رکھا ہے۔ انسان سے غلطی ہو گئی، اللہ کیوں ایسا کیوں رکھا ہے؟ اگر خدا نہ خواستہ ہر گناہ پر مواخذہ ہوتا، ہر گناہ پر پکڑ ہوتی، یا کم سے کم ہر گناہ کا اظہار ہوتا، جیسے
پہلی قوموں میں ہوتا تھا اگر کسی شخص سے کوئی غلطی ہو جاتی تھی تو صبح اس کی چوکھٹ پہ لکھا ہوا ہوتا تھا اس نے یہ غلطی کی، یہ گناہ کیا، اس سے کل یہ گناہ ہوا، اس سے کل یہ غلطی ہوئی۔ تو اللہ جل شانہ نے اس امت پر کرم کیا، ہمیں اس استغفار توبہ کی دولت سے نوازا اور ہمارے گناہوں کو چھپایا، تاکہ ہم سے جب غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ شانہ کوئی بات نہیں، میں نے تمہارے لیے استغفار اور توبہ اسی لیے رکھا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ شانہ بہت خوش ہوتے ہیں جب بندہ گناہوں سے بے چین ہو کر اللہ کی طرف آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں پتا ہے تمہارا رب بندے کی توبہ سے کتنا خوش ہوتا ہے؟ جیسے ایک شخص ہو جو سفر میں نکلا ہو اور اس نے اپنا سارا زاد راہ اپنی اونٹنی پہ رکھا ہو، اب چلتے چلتے ایک سنسان جگہ، ایک جنگل یا ایک ریگستان میں پہنچا جہاں بظاہر زندہ رہنے وسائل موجود نہیں ہے، تو اب یہ تھکا ہوا تھا، یہ سو گیا، نیند پڑ گئی، اب نیند سے اٹھا تو اونٹنی غائب، اونٹنی بھاگ گئی ہے، تو یہ کتنا پریشان ہوگا کہ ادھر ادھر ڈھونڈتا ہے، ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، لیکن اونٹنی کہیں نظر نہیں آئی۔ تو اب یہ پورا جب بے سہارا ہو گیا، بے آس ہو گیا، تو آیا پہلی جگہ، سوچا کہ اب تو مرنے کے سوا کوئی چارہ، اور کہتے ہیں لیٹ گیا اور اپنے سر پہ ہاتھ رکھا کہ اب میری روح یہیں نکل جائے گی، تو اس کو نیند آ گئی پھر سے۔ اب جب نیند آ گئی اچانک آنکھ کھلی اور اپنی اس اونٹنی کو اس سامان لے کر پایا، یہ کتنا خوش ہوگا۔ یہ اس شخص کو احساس ہوگا جو ایسی سچویشن میں کبھی گیا ہو، ایسی جگہ جہاں اس کا سامان تھا، پھر اچانک سے اب یہ سامان تو کبھی ضرورت ہوتا ہے، جب اس کی جان پر اسی پہ بنی ہوئی اور پھر یہ سامان ملے تو یہ کتنا خوش ہو جائے گا۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ شانو اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جب بندہ توبہ کر کے اللہ کی طرح رجوع کرتا ہے۔ تو اسی لیے بزرگوں اور دوستو، اگر ہمیں اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلا قدم کیا ہے؟ توبہ۔ تو توبہ کریں، اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کریں، ہر ایک چھوٹے بڑے گناہ سے، کسی گناہ کو کم نہ سمجھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ عائشہ کسی گناہ کو چھوٹا مت سمجھو، کیا پتہ مواخذہ اسی پہ ہو جائے، اور کسی نیکی کو بھی چھوٹا مت سمجھو، کیا پتہ اللہ کا فضل اسی نیکی پر ہو جائے۔